وہ ملک جہاں زمین زرخیز ہے، پانی موجود ہے، موسم بھی فصلوں کے لیے بہترین ہے، پھر اس کے بعد اس ملک کا کسان غریب کہ معیشت کمزور ہو اور وہ شور مچائے کسان بچاؤ پاکستان بچاؤ، تو پھر سوال تو بنتا ہے۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کا میزبان چودھری اختر فاروق میو آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اب آج آپ کو بتائیں گے کہ اتنی نعمتوں کے باوجود کسان غریب کیوں ہیں، اور اس ویڈیو میں یہ حقیقت آپ تک کھل جائے گی کہ جو اس سے پہلے شاید آپ کو پتہ نہ ہو، نہ آپ نے سنی ہو، کہ اور پاکستان کی معیشت میں زراعت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس بات کو تو آپ کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے، بچپن سے ہم یہ بات پڑھ رہے ہیں، لیکن اس بات کا نہیں پتہ کہ اس کے بعد وہ ہم غریب کیوں ہو رہے ہیں۔ تو ملک کی تقریباً 40% آبادی براہ راست ذرائع سے وابستہ ہے، مطلب گندم، چاول، گنا، کپاس اور سبزیاں وغیرہ پاکستان کی سرزمین پر ہر سال اربوں کی پیداوار دیتی ہے، اربوں روپے کی پیداوار دیتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، جو یہ کسان پیدا کرتا ہے وہی سب سے زیادہ پریشان اور مقروض ہے۔ اصل پوائنٹ یہ ہے کہ جو کسان اربوں روپے کی پیداوار دیتا ہے اس کے باوجود وہ مقروض اور پریشان ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کا ہم ٹن بائی ٹن جائزہ لیتے ہیں۔ ہمیں جو سمجھ آتی ہے کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ مہنگی زرعی لاگت، زرعی انپٹس کا مہنگا ہونا۔ آج کل کسان کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے، کھاد مہنگی ہے، ڈیزل مہنگا ہے، بیج مہنگا ہے، زرعی ادویات مہنگی ہیں، اور سب اخراجات بڑھ جاتے ہیں تو کسان کی کمائی کم ہو جاتی ہے۔ یہی سب سے بڑی وجہ۔ دوسری وجہ جو ہے فصلوں کی قیمتیں کم آنا۔ جب وہ فصل پیدا کر لیتا ہے تو اس کی جب پیداواری محنت ہے اس کا ریٹ نہیں ملتا، سارا سال محنت کرتا ہے، جب فصل تیار ہوتی ہے تو اس کی مناسب قیمت نہیں ملتی۔ مثلا اس کی میں مثال دیتا ہوں، گندم کے حوالے سے کیا ہوا ہے، مکئی کے حوالے سے کیا ہوا ہے، کپاس کے حوالے سے کیا ہوا ہے، اور سب سے بڑی جو آلو کے حوالے سے کسانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ یہ اس کی مارکیٹ میں قیمت نہیں ملتی، اور مارکیٹ میں اکثر آڑتی، مڈل مین، ذخیرہ اندوز ہی زیادہ کما لیتے ہیں، جبکہ کسان کو کم قیمت ملتی ہے۔ یہ بھی ایک اس کا بہت بڑا وجہ ہے۔ اور تیسری وجہ جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ جدید معلومات کی کمی۔ کسان اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کرتا، جدید معلومات سے وہ ہمکنار نہیں ہوتا، اس کو اس جدید ٹیکنالوجی کا اور جدید اس کے طرز کاشتکاری کو اپناتا نہیں ہے، تو اس لیے اس کے لیے جب یہ کسان یہی کام کرتا ہے تو اس کو غیر معیاری بیج بھی لیتا ہے، غلط زرعی مشورے بھی لیتا ہے، اور انہی چیزوں سے اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اور چوتھی جو سی وجہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلیاں، یہ سب سے اہم ترین بات ہے کہ آج کل دنیا میں سب سے زیادہ جو متاثر ہو رہا ہے، جہاں کی زراعت متاثر ہو رہی ہے وہ پاکستان کی زراعت ہے، جو موسمیاتی تبدیلیوں سے زیادہ شدید متاثر ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ کبھی شدید بارش ہوتی ہے، کبھی بارش نہیں ہوتی، خشک سالی ہوتی ہے، کبھی غیر متوقع، یعنی کہ ہر وہ چیزیں جو موسم کے ہر وہ باتیں، ہر جو فصل کو اس موقع پر چاہیے وہ نہیں ملتی۔ یہ ساری باتیں کسان کے لیے نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس کا خیال کسان کو کرنا پڑے گا۔ اگر وہ یہ نہیں کرے گا تو پھر وہ مار ہی کھائے گا۔ اور پانچویں جو بات ہے کہ گورنمنٹ کی عدمی دلچسپی، ترجیحات، زراعت کو ترجیح قرار نہ دینا، اس کی غیر تسلسل پالیسیاں، عدم تعاون ہے، اس کو کہہ لو جو بھی اس کو نام دینا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ہے، تو کم از کم ایگریکلچر کی 20 سالہ 30 سالہ 10 سالہ زرعی حکومت جاتی ہے، جائے نئی حکومت آتی ہے، زراعت کی پالیسی نہیں تبدیل ہونی چاہیے۔ تو اس لیے جو کوئی حکومت چینج ہوتی ہے وہ آتے ہی سب سے پہلے اپنی پالیسی لاتے ہیں، اپنے کارڈ لاتے ہیں، اپنے پیکج لاتے ہیں، جس سے زراعت کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور اس کی وجہ سے اس کو کبھی سپورٹ نہیں ملتی، کبھی کھاد نہیں ملتی، کبھی کچھ اس کا ہوتا ہے، ڈیزل ہوتا ہے۔ اب یہ بھی موجودہ حکومت دیکھیں، اس کے تمام جو اقدامات ہیں کہ وہ کسانوں کے ساتھ مضبوط پالیسی پر
حل نہیں چل رہے۔ اب ان ساری باتوں کا حل کیا ہے؟ ماہرین کے مطابق اگر چند اقدامات کر دیے جائیں تو کسان کی حالت بہتر ہو سکتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جدید زراعت کو، جدید فارمنگ کو، جدید زراعت کو، ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جائے۔ کسان کو مڈل مین سے جان چھڑوائی جائے، آڑتی سے اس کی جان چھڑوائی جائے، منڈیوں سے اس کی جان چھڑوائی اور وہ براہ راست منڈی تک خود اپروچ کر سکے۔ تیسری جو سی اہم ترین چیز ہے زرعی تعلیم کا اور ٹیکنالوجی کو عام کیا جائے۔ یہ آپ بار بار میں اس بات کا کہتا ہوں کہ میرے فارمر کی تعلیم کا، اس کی ایجوکیشن کا بندوبست کیا جائے تو پھر یقیناً وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کی کھاد بھی کی قیمتیں بھی کنٹرول کی جا سکتی ہیں۔ اور میں آخر میں اپنے کسانوں سے، اپنے لوگوں سے، اپنے اہل اقتدار سے، سب سے یہ بات ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ خدارا یاد رکھیں، کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا، کیونکہ جو ہاتھ میں روٹی دیتا ہے وہ ہاتھ کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو، کسان مضبوط ہو، کسان خوشحال ہو، اس کی معیشت مضبوط ہو اور وہ یہ نعرہ لگانے پر نہ مجبور ہو کہ کسان بچاؤ پاکستان بچاؤ، اس کے بچے بھی خوشحال ہوں، تو پھر ایک کام کیجئے گا، آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنے لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور ہر حال میں کمنٹ ضرور کریں۔ آپ کے کمنٹ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، یہ ہماری پالیسی ہے کا حصہ ہے۔ آپ نے ہی ہمیں اب بتانا ہے اور ہمیں یہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے لیے آپ کس موضوع کا جو آپ کے علاقے کی ضرورت ہے، جس جو کسان کے مسائل ہیں، ہم اس پر بھی آپ کو رہنمائی دیں گے۔ اور اگر کوئی سوال پوچھنا ہو، کوئی اب ہم سے براہ راست نیچے دیے نمبر پر چل رہا ہے اس پر کہہ رہے ہیں، ہماری ٹیم آپ کو انتہا بہترین مشورے دیں گی۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان چودھری اختر فاروق کو اجازت دی۔ اللہ حافظ۔ کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔